الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایمان والوں کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جتنا تم کر سکتے ہو اپنے آپ کو تیار کرو، طاقت و قوت کے ذریعے ہو یا جو اس زمانے کے آلات ہیں، مقابلے کے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی ہو سکے تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرو۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، جتنا ہو سکتا ہے طاقت و قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور جتنا ہو سکے اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھو۔ اس زمانے میں چونکہ مقابلہ جو ہوتا تھا گھوڑوں پر بیٹھ کر کے ہوتا تھا، تو اللہ نے عربوں کے لحاظ سے آیت نازل فرمائی۔ تو جس زمانے کے جو آلات ہیں، ہتھیار ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کی جو چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ آگے فرمایا یہ تیاری کا حکم اللہ کس لیے دے رہے ہیں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، تاکہ تم اس تیاری کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال سکو۔ جب تم اپنے آپ کو تیار رکھو گے، تمہارے پاس طاقت اور قوت ہوگی اور تمہارے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کے ہتھیار ہوں گے، تو دشمن کے دل میں تمہارا ڈر رہے گا، تمہارا رعب اور دبدبہ ان پر بنا رہے گا۔ جو اللہ کے دشمن ہے، جو تمہارے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، ان کے دلوں میں تمہارا خوف بیٹھا رہے گا جب تم اپنے آپ کو تیار رکھو گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کچھ دشمن تو وہ ہیں جنہیں تم جانتے ہو، پہچانتے ہو کہ وہ میرا دشمن ہے، لیکن کچھ دشمن ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جن کو آستین کے سانپ کہا جاتا ہے۔ وہ تمہارے درمیان موجود ہیں لیکن وہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، تو تم ان کو نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، وقت آنے پر تم بھی جان جاؤ گے لیکن ابھی نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام دشمنوں کے دلوں میں، چاہے وہ ظاہری دشمن ہو یا چھپے ہوئے دشمن ہو، سب کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھا رہے گا، تمہارا دبدبہ ان پر بنا رہے گا۔ کب؟ جب تم اپنے آپ کو تیار رکھو گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم جو بھی خرچ کرو گے، جو ہم آج اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب کو، یا کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظالموں کے مقابلے میں ہم اپنی دولت وہاں بھیج رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو فرمایا یوفی الیکم، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔
تو ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کچھ بھی وہ بیکار نہیں جاتا. تو فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو یوفى الیکم، اس کا پورا بدلہ تم کو ملے گا. وانتم لا تظلمون، کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، کوئی زیادتی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی کہ تم نے خرچ کیا اور اللہ تمہیں نہ دے، یا تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اللہ تمہیں دنیا میں محتاج بنا دے، تم غریب ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا غریب نہیں ہوتا. اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی اس کو دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. یہ آیت جو میں نے پڑھی یہ اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں مختصر تشریح کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس آیت کو پڑھنے کا سنانے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وہ ہم سب کو معلوم ہے. آئے دن مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو پکڑ کر کے پیٹا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ٹی وی چینلوں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے زہر پھیلایا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور جو ان کے پاس طاقت اور قوت ہے اس کا استعمال ان کو کرنا چاہیے. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے. اس ملک کے اندر سب سے بڑی طاقت وہ ووٹ کی طاقت ہے. ووٹ کے ذریعے سے ہم کسی بھی پارٹی کو، حکومت کو 5 سال کے لیے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق دے دیتے ہیں. وہ 5 سال تک گدی پر بیٹھ کر ہمارے بارے میں اچھا یا برا جو فیصلہ چاہیں کر سکتے ہیں. 5 سال تک ملک ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ووٹ کی طاقت بڑی اہم طاقت ہے. ایک ووٹ کے ذریعے ہم کسی کو کرسی سے اتار بھی سکتے ہیں اور کسی کو بٹھا بھی سکتے ہیں. تو عوام کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں، وہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اس ووٹ کی طاقت کو بھی کچھ سمجھ نہیں رکھا. اس کی اہمیت مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2019 میں الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ جاری کی کہ ملک کے اندر بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو 18-19 سال کے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آیا ہے. الیکشن کمیشن نے آنکڑا بیان کیا 3,36,00,000 نوجوان جو 18 سال کے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ووٹر لسٹ میں انہوں نے اپنا نام نہیں درج کروایا ہے. صرف ہمارے بہار کے اندر 46 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جن کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے. 18 سال 19 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، ووٹر لسٹ میں وہ اپنا نام ڈلوا سکتے ہیں، ووٹ کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے بہار میں صرف 46 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جن کا نام ابھی تک ووٹر لسٹ میں نہیں جڑا ہے. اس کے بعد پھر 2014 میں جو مردم شماری ہوئی تھی، جن گننا جس کو بولتے ہیں، اس کے مطابق پورے ملک میں 83,41,00,000 سے کچھ زیادہ ووٹر ہیں. 83,41,00,000 سے کچھ زیادہ ووٹر ملک میں ہیں. لیکن کتنے لوگوں نے ووٹ دیا؟ صرف 55,38,00,000 کچھ نے ووٹ دیا. 83 کروڑ ووٹرز ہیں اور ووٹ دینے والے 55,38,00,000. یعنی اگر پورے کا اوسط نکالا جائے تو صرف 66% لوگوں نے ووٹ ڈالا اور 40% لوگ جو ہیں وہ بغیر ووٹ کے رہے. حالانکہ ووٹ میں ان کا نام ہے ووٹر لسٹ میں، وہ ووٹ دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. 55,38,00,000 لوگ ایسے ہیں. تو یہ حالات ہیں. ان میں ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، مسلمان نوجوان بھی ہیں. یہاں اپنے علاقے میں جا کر کے دیکھ لیا جائے، اندازہ لگا لیا جائے کتنے لوگ ہیں گھر میں
नौजवान बच्चे हो गए, 18 साल 19 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि आसाम के अंदर लाखों मुसलमानों को गैर मुल्की कह दिया गया कि ये तो हिंदुस्तान के है ही नहीं, इंडिया के है नहीं, ये तो बाहर से आकर के यहाँ रहने लगे हैं। क्यों? उनका नाम वोटर लिस्ट में था नहीं। तो पूरे मुल्क के अंदर एक साजिश चल रही है कि बहुत से लोगों का तो नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और किसी का है भी तो जगह जगह से उनमें गड़बड़ी की जा रही है, वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। तो इस वक्त मुसलमानों को सबसे ज़्यादा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी इस पर काम चल रहा है, वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जा रहा है। तो हमारे जो बच्चे 18 साल की उम्र के हो गए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, तो हम ज़रूर उनका नाम वोटर लिस्ट में दाखिल कराएं, ताकि जो वोट की ताकत है इस मुल्क के अंदर हमारी, हम उस ताकत का इस्तेमाल कर सके और जालिमों को उस कुर्सी तक पहुंचने न दे। जुल्म करना ये भी बुरा है और जालिमों की मदद करना ये भी बुरा है। हम खुद जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जालिम लोग हैं हम उनको वोट दे करके उस कुर्सी तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो वहां बैठकर लोगों के साथ जुल्म कर सके। तो इसमें हम भी शरीक हो रहे हैं उनके गुनाह के साथ। इसी तरह हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम खुद जुल्म नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसी तरह हमारे जिम्मे ये भी है कि जालिमों को हम उस कुर्सी तक न पहुंचने दें, ताकि वो वहां जाकर बेकसूर लोगों को न मारे, बेकसूरों को जेल में बंद न करे, बेकसूर लोगों के ऊपर कार्रवाई न की जाए। तो वोट ये हमारा बहुत बड़ा हक है, इसकी अहमियत को समझना चाहिए। यह हमारा कानूनी हक भी है इस मुल्क का और शरई फरीज़ा भी है। कुरान करीम में है अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिया, कि अमानतों को उनके मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाओ, यानी जो जिस ओहदे का हकदार है उसको वो ओहदा मिलना चाहिए। तो कुर्सी पर ऐसे लोग बैठें जो जालिम ना हो, जो बेकसूरों को ना मारे, बेकसूर लोगों के साथ जुल्म ना हो, ना इंसाफी ना हो, हर एक को इंसाफ मिले। तो इसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास वोट की ताकत है। तो इसकी मुहिम चलानी चाहिए हर जगह, हर बस्ती, हर गांव, हर इलाके में, कि जो हमारे नौजवान इस उम्र को हो गए हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए, ज़रूर वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराएं और अपनी इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करें। इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने के लिए, इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला करने के लिए हमें अपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो हमें ये कानूनी हक भी है और शरीयत भी हमें कहती है कि हम जितना जुल्म के खिलाफ अपने आप को तैयार कर सकते हो, ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए जो भी तरीक़ा हो जुल्म को रोकने का, हमें वो करना चाहिए। तो जमहूरी मुल्क में, एक सेकुलर मुल्क में जुल्म को रोकने के लिए वोट की ताकत हमारे पास ये बड़ी ताकत है। जो जालिम है हम ऐसे लोगों को उस कुर्सी तक ना पहुंचने दे। वो कब मुमकिन होगा? जब हमारे पास वोट की ताकत होगी। पहली बात तो हमारे कितने नौजवान हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में, वोट के मौके पर वो वोट डालते नहीं है, अपने हक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कितने लोग इस्तेमाल करते हैं तो गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को उस कुर्सी तक पहुंचा देते हैं जो जालिम हैं, जो नाइंसाफ़ी करने वाले हैं, जो बेकसूरों को मारने वाले हैं, जो मजलूमों पर उल्टा कार्रवाई करने वाले हैं। तो हमें इन तमाम बातों को समझना चाहिए और अभी ये काम चल रहा है, वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराएं। जो भी हमारी लड़कियां हो, लड़के हों, 18 साल की उम्र हो गई है तो उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराएं और अपने जो सरकारी दस्तावेजात हैं, कागजात, उनको दुरुस्त कराएं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है कि कागजात में गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आसाम में मैंने बताया कि लाखों मुसलमान हैं जिनको गैर मुल्की कह दिया गया कि ये इंडिया के है ही नहीं रहने वाले। क्यों? उनके कागज दुरुस्त नहीं थे या वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिसकी वजह से ये हालात उनके सामने और भी बहुत सी जगहों पर ये हालात धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम इस सिलसिले में जागरूक हो जाएं, बेदार हों
اور جتنے ہمارے نوجوان اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے تو ضرور اپنا نام اس میں شامل کرائیں. اور جو اس سلسلے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو چاہیے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے گھروں میں جا کر کے پوچھیں، معلوم کریں کہ ان کے گھر میں کس کا کاغذ بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا ہے، چیک کریں صحیح ہے یا نہیں ہے. جو اس عمر کے ہیں کہ ان کا نام ہونا چاہیے ووٹر لسٹ میں تو ان کا نام اس میں شامل کرائے. اور اس میں اگر ہمیں کچھ خرچ بھی کرنا پڑے تو خرچ بھی کرے. میں نے آیت پڑھی، اسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا. یہ بھی ہم اپنے حق کے لیے اور دوسروں کے حق کے لیے، اپنے اس ملک کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنی قوم کو ظلم سے بچانے کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا. تو اس وقت بس یہی گزارش کرنی تھی کہ ووٹ ہمارے لیے یہ بہت بڑی طاقت ہے اس ملک کے اندر. اس طاقت کے ذریعے سے ہم اس ملک میں ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ظالموں کو اونچے عہدے تک پہنچنے سے، جہاں وہ بیٹھ کر ظلم کرے، ہم روک سکتے ہیں. تو اگر سارے لوگ جو انصاف پسند ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اور سارے مسلمان جاگرک ہو جائیں، بیدار ہو جائیں تو ایک ملک کے اندر فضا بن سکتی ہے اور ظالموں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو ہم سب کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اور جن کے بھی کاغذ ابھی تک نہیں بنے، ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، عمر ان کی ہو چکی ہے، تو وہ ضرور اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرائیں. اور جن کا نام ہے وہ دوسروں کے لیے، اپنے پڑوس میں، آس پاس میں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان کے گھر میں بھی کسی کا نام جو اس عمر کو ہے ووٹر لسٹ میں نام آ سکتا ہے تو ضرور ان کا نام اس میں کرائیں، کاغذات اپنے درست کریں. یہ بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے. ہمارے علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، امارت شریعہ کی طرف سے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے کاغذات کو درست کرائے. اسی لیے آج یہ باتیں کی گئی ہے. اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.